مومن و مومنات معصومین اسکول فلشنگ میں 1434 ہجری کے رمضان المبارک کا آخری ہفتہ ہے. آخری عشرہ بھی نصف کو پہنچ چکا ہے. رمضان کا آخری عشرہ ہے عشرہ نجات. اس میں ہم نے نجات کی سبیل کر لی ہے کہ جہنم سے بچ سکے اور جنت میں جا سکے. پہلا عشرہ رمضان المبارک کا رحمت کا عشرہ تھا جس میں ہم طلب رحمت کرتے تھے. دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ تھا جس میں اپنے گناہوں کی معافی مانگی. آج کی مختصر تقریر سے پہلے ایک جملہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اور ہمارے ائمہ کے ہاں ایک چیز کا اختلاف ہے. ہم رمضان ختم ہونے لگتا ہے تو خوش ہوتے کہ عید آ گئی, اب بھوکا پیاسا نہیں رہنا ہوگا. ہمارے ائمہ اختتام رمضان پر پریشان ہوتے تھے, بلکہ پوچھا بھی گیا ایک مرتبہ معصوم سے کہ آج آپ پریشان نظر آ رہے ہیں, تو فرمایا وہ مہینہ جا رہا ہے جس میں سونا عبادت تھا. وہ مہینہ جا رہا ہے جس میں سانس لینا تسبیح تھی. وہ مہینہ جا رہا ہے جس میں ایک آیت کی قراءت ختم قرآن کے برابر تھی. وہ مہینہ جا رہا ہے ایک فریضہ ادا کرتے تھے 70 لکھے جاتے تھے. وہ مہینہ یہ کہیں اور تو ایک تو یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ ہمارے ائمہ کا طریقہ یہ ہوتا تھا, نبی کا بھی, کہ وہ رمضان کے گزرنے کے ساتھ خوش نہیں ہوتے, رمضان کے آنے سے خوش ہوتے, جانے سے نہیں. اگر رمضان کے جانے پر ہم خوش ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے عبادت دل سے نہیں کی. اگر ہمیں افسوس ہو تو سمجھیں عبادت جو کی ہے, روزہ جو رکھا ہے, وہ دل سے رکھا ہے. انما الاعمال بالنیات. یہی اللہ کریم آج کے بانیان افطار کو جزائے خیر دے, ان کے مرحومین کی مغفرت ہو. آج کے شرکائے مجلس مجھ سمیت ہم سب کے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے اور ہم سب کے مرحومین کی مغفرت ہو. اللہ کریم اس مجلس میں تشریف فرما سارے مومنین و مومنات, بچوں اور بچیوں کو امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں آباد و شاد, مقروضوں کے قرض ادا ہوں, بیماروں کو شفا نصیب ہو, جو بے اولاد ہیں اولاد صالح ملے, جن کے امیگریشن نہیں ان کو امیگریشن عطا ہو, جن کے گھر آباد نہیں ان کے گھروں کو اللہ آباد فرمائے. اس دعا کے ساتھ طویل زحمت نہیں دوں گا, آپ کی مجھے خستگی کا احساس ہے اور مجھے بھی بہت لمبا سفر کرنا ہے. آج میں چاہ رہا ہوں آغا شوکت جعفری صاحب نے جو مختصر اور جامع خطاب کیا ہے اور ماسٹر صاحب نے بھی جو پڑھا ہے, اس کے تناظر میں آج کی آدھے گھنٹے کی میں تقریر کروں مجلس شام کے عنوان سے. آج میں ذکر کر رہا ہوں شام. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجیے کہ شام استشمام سے ہو تو مطلب ہوتا ہے محسوس کرنا, خوشبو سونگھنا. استشمام سے شام وہ جگہ
جہاں پر خوشبو تھی آمنہ کے لال کی، کیونکہ آپ وہاں تشریف لے گئے تھے. انبیاء کی، کیونکہ شام کا ایک لقب ہے بلد الانبیاء، انبیاء کا ملک، انبیاء کی سرزمین. اگر شام استشمام سے ہو تو اس کا معنی یہ ہے. شام اگر شوم سے ہو تو اس کا معنی ہے بدبختی، اس لیے کہ یزید جیسے بدبخت اس سرزمین پر آئے تھے، اس لیے اس کو پہلے سے ہی شام کہہ دیا گیا. یہ دو احتمال ہیں ڈکشنری پوائنٹ آف ویو سے. اب ذرا اس کی ہسٹورک بیک گراؤنڈ سن لیجئے کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ دنیا میں سب سے پہلا ملک کون سا ہے، جیسے یہ بچوں کے یہاں کوئز پروگرام ہوتے ہیں، اور سب سے پہلا دنیا کا شہر کون سا ہے، تو یاد رکھ لیجئے دنیا میں جو پہلا ملک بسا اس کا نام ہے شام، اور پہلے شہر کا نام ہے دمشق. دنیا میں سب سے پہلا شہر ہے دمشق، سب سے پہلا ملک ہے شام. اور شام کی سرحدیں اس وقت ذرا طویل و عریض تھی، آج وہ سکڑ گئی. بلاد شام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قیام رہا، بلاد شام میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قیام رہا، بلاد شام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیام رہا. بلاد شام سے اصحاب کہف گزرے، اردن، لبنان اور سیریا کو، تینوں کو کہتے تھے شام. یہ شام کا حدود اربعہ تھا اس زمانے کا. دقیانوس جو ایک بہت مشہور و معروف قدامت پسند جدت کا مخالف بادشاہ گزرا ہے، دقیانوس. آپ نہیں کہتے فلاں صاحب دقیانوسی ہے، یہ بھی اتفاق سے بلاد شام سے تعلق رکھتا ہے. شام میں خوب و بد دونوں رہے، بلکہ میں آپ کو یوں کہوں کہ شام وہ ملک ہے کہ جس میں سب سے پہلی جنگ زہد و تقوی کی لڑی گئی شام کی پہاڑیوں پر، جب حضرت حابیل کو قابیل ملعون نے قتل کر دیا. دنیا کا پہلا قتل ہوا ہے شام، دنیا کا پہلا گھر بسا ہے شام، دنیا میں پہلا شہر بسا ہے شام، دنیا میں پہلے انسان کا پرماننٹ گھر رہا ہے شام. جب دنیا کی پاپولیشن ٹوٹل 5 افراد پہ مشتمل تھی، آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام، حابیل علیہ السلام، قابیل لعنت اللہ علیہ اور ابلیس لعنت اللہ علیہ، یہ 5 کی پاپولیشن کا گھر تھا شام. یہ عجیب بات ہے، آدم بھی شام میں رہے تو ابلیس بھی شام میں. رحمت کا مرکز بھی وہی ہے تو زحمت کا باعث بھی وہی ہے، ثواب کا محور وہی ہے تو عذاب کا مرکز بھی وہی ہے. یہ شام کی بیک گراؤنڈ، ہسٹورک بیک گراؤنڈ. اور آج یہ مجھ سے سن لیجئے کہ دمشق کو دمشق کیوں کہتے ہیں. یہی بچوں کا جو کوئز پروگرام ہوتا ہے یہ معصومین اسکول میں، تاکہ بچوں کو پتہ چلے، یاد رہے. اب یہ بڑوں کے لیے کوئز ہے کہ دمشق کو دمشق کیوں کہتے ہیں. اصل میں یہ لفظ تھا دم شق، دم یعنی خون، شق یعنی پھٹنا، کیونکہ پہلا خون بہایا گیا انسان کا اس سرزمین پر، اس لیے اس شہر کا نام ہو گیا دمشق. پھر آہستہ آہستہ بن گیا دمشق. یہ دمشق غلط العام ہے، اصل لفظ ہے دمشق. دمشق تھا، پھر وہ کسرہ آ گیا، دمشق بن گیا، پھر یہ اوت کر گیا، دمشق ہو گیا. اب اس کو دمشق کہتے ہیں. دمشق بھی رہا، دمشق بھی رہا، دمشق بھی رہا.
یہ اس شہر کی بیک گراؤنڈ جس کو آپ دمشق کے نام سے، دماسکس کے نام سے جو آپ اس شہر کو پکارتے ہیں۔ اب ذرا اس کی ایک بیک گراؤنڈ یہ سن لیجئے کہ آدم ابو البشر کا گھر دمشق میں، حوا علیہ السلام سکونت پذیر ہے دمشق میں، حضرت حابیل علیہ السلام کا قتل ہو رہا ہے دمشق میں، قابیل جو لاش لے کر پھرتا رہا، اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ قتل کرنے کے بعد اسے کرنا کیا ہے، تو قرآن کہتا ہے، قرآن نے دمشق کی پوری سٹوری دی۔ قرآن یہ کہتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا۔ اے میرے حبیب آپ تلاوت کریں اپنی امت کے لیے آدم کے 2 بیٹوں کے قصے کی، تلاوت کریں آدم کے 2 بیٹوں کے قصے کی۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب دونوں نے قربانی پیش کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ایک سے قبول ہو گئی دوسرے سے رد ہو گئی، جس کی قبول نہیں ہوئی جیلسی میں آ کر فَتَوَّتْ نَفْسَهُ قَتْلَ أَخِيهِ، اس نے آ کر اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اور وہ ہو گیا نادمین میں، وہ ہو گیا خاسرین میں۔ اب سوال یہ کرنا ہے کہ بارے الہا یہ ظالم کے قصے کو اور مظلوم کے قصے کو 2 جہاں کے سردار سے ریپیٹ کیوں کروا رہا ہے؟ عجب نہیں خدا جواب دے، ظالم اور مظلوم دونوں کا قصہ ریپیٹ ہو، ظالم کی بھی پہچان ہو، مظلوم کی بھی شناخت ہو، یہی ذکر حسین اور محرم کا ثبوت ہے قرآن مجید میں۔ تو یہ ہسٹورک بیک گراؤنڈ ہے، قرآن میں بھی اس کا تذکرہ آ رہا ہے باقاعدہ۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیوارینہ کیف یواری سوءۃ اخیہ۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے ایک کوا بھیجا، ایک اور کوا بھیجا، 2 کوے آئے، ایک نے دوسرے کو قتل کیا، کوے نے کوے کو مارا اور پھر اس کے اوپر مٹی ڈال کر اس کی قبر بنائی۔ تو کوے نے انسان کو سکھایا، ذرا توجہ فرمائے، کتنا ذلیل ہوا ہے قاتل، ہے نبی زادہ، کوے سے ذلیل کرا دیا کہ تم نے قتل تو کیا وہ الگ جرم ہے، مگر تمہیں یہ بھی شعور نہیں کہ مقتول کی لاش کو دفن کرنا ہے۔ ایک بات اور طے ہو گئی، جو بھی کسی کو بے جرم و بے خطا قتل کر دے اور دفن نہ کرے تو وہ کوے سے بھی پست ہے، کوے اس سے افضل ہے۔ یہ تاریخ دمشق سے، یہ شام سے ہمیں یہ درس ملا۔ تو وہیں پر عجیب اتفاق یہ ہے، اللہ آپ کو لے جائے اور اللہ کرے یہ حالات ٹھیک ہوں جیسے آغا نے فرمایا ہے۔ آغا تو ہمارے نمائندہ ہے، خدا ان کو سلامت رکھے ماشاءاللہ، پولیٹیکلی شیعوں کی بڑی نمائندگی فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ شام کے حالات کو بہتر کر دے تاکہ ہم وہاں جائیں انشاءاللہ اسی طرح مولا امام حسین علیہ السلام کا پرسہ بی بی زینب اور بی بی رقیہ سلام اللہ علیہما کی خدمت میں پیش کریں انشاءاللہ۔ اگر صدام نہیں رہا تو یہ بھی القاعدہ والے بھی دیں گے انشاءاللہ۔ آج اگر عراق میں ہم یا حسین کر رہے ہیں تو شام میں بھی بہت جلدی انشاءاللہ وہی عزاداری شروع ہوگی۔ شام کی اس بیک گراؤنڈ میں یہ بتانا بھی ضروری ہے، حضرت آدم علیہ السلام وہاں موجود تھے، حضرت حوا، حضرت حابیل اور قابیل لعنت اللہ علیہ، اور ابلیس بھی وہیں پر موجود تھا۔ ابلیس نے وہیں پر چارہ کیا قابیل کو بہکانے کا۔ تو ایک پیغام میرے بھائیوں کے لیے بھی شام سے آج مل جائے گا کہ کل پاپولیشن ہے دنیا کی 5 افراد پہ مشتمل، 3 ہیں نیک، ایک ہے نبی، دوسرا ہے نبی، تیسری ایک نبی کی ماں، ایک نبی کی زوجہ، قریب معصوم، 2 معصوم، ایک قریب معصوم، 3 مل کر ایک قابیل کو حملہ ابلیس سے بچا نہ سکے۔ اس کے پاس تو ابھی انٹرنیٹ کے ٹول بھی نہیں تھے، اس کے پاس ابھی تک یہ لیپ ٹاپ کچھ نہیں تھا، اس کے پاس میسجنگ ٹیکسٹنگ کوئی ہنر نہیں تھا۔ غیر نا تجربہ کار ابلیس نبی زادے کو قاتل بنا گیا،
تو تجربہ کار ابلیسوں کے شر سے ہمارے بچے کیسے بچ سکتے ہیں اگر آپ سبیل بھی نہ کریں ان کو بچا دیں؟ یہ تو جان جوکھوں میں ڈالنی پڑے گی آپ کو. شام کا قصہ بتا رہا. پھر شام کے بلاد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا مدفن بھی وہی ہے اقصی کے قریب. تو وہی مقام ابراہیم ہے خانہ کعبہ میں، مقام جسد ابراہیم ہے بلاد شام میں. اور پھر اسی شام کے بلاد میں بہت سارے انبیاء کا گزر ہوا. بہت حضرت زکریا کا سر کاٹا گیا حلب میں، جو شام کا ایک شہر ہے، الپو جسے آپ کہتے ہیں. حلب میں حضرت یحییٰ علیہ السلام قتل ہوئے، آرے سے چیرے گئے دمشق میں، جو مسجد اموی دربار یزید میں دفن. پھر آپ یہ دیکھیں کہ حضور بصرہ نامی بستی میں تشریف لے گئے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ. جب بزنس پارٹنر بنے، پہلی مرتبہ جو سفر کیا، جس سفر میں بہت زیادہ فائدہ ہوا، اور وہیں پر جو پریس تھا اس نے بشارت دی حضور کی نبوت کی. اور یہ بحیرہ راہب جو آپ نے سنا ہے، یہ شام ہی میں تو ہے، شام ہی میں ہے کہ شام کے اندر بحیرہ راہب نے حضور کے چہرے میں اعلان نبوت سے 7,000 پہلے نور نبوت دیکھ لیا. امت محمد کو آج تک نور نظر نہیں بصرہ نامی بستی، میں وہاں خود جا چکا ہوں اور میں نے وہاں پر خود یہ منظر دیکھا ہے جو ابھی عرض کر رہا ہوں. وہاں پر جو حضرت کی سواری تھی جس کا نام تھا قصوہ، قاف صاد واو کھڑا زبر، قصوہ، یہ ناقہ کا نام تھا. آقا کی جو سواری تھی اس کا نام تھا قصوہ. یہ قصوہ وہاں پہ گئی تھی، حضور اس پہ سوار تھے، اور پہاڑ کے دامن میں غار کے دروازے پر جب یہ قصوہ نامی ناقہ رکی تو ناقہ کے قدم گڑ گئے جو آج تک بصرہ نامی شخص میں اس غار کے دروازے پہ موجود ہے. ایک بات اور طے ہو گئی، اگر کوئی آقا سے وفا کرے تو جانور بھی کیوں نہ ہو، ہم اس کے مارکس کو ضائع نہیں ہونے دیتے. بندے کے نشان کیسے ضائع ہوتے؟ یہ بصرہ نامی بستی کا یہ ہسٹری ہے، بصرہ نامی بستی شام کی. اور یہیں پر جامع زکریا حلب میں ہے جہاں حضرت زکریا کا سر دفن ہے، اور حضرت یحییٰ مسجد اموی میں دفن ہے. یہ پہلے چرچ تھا، بعد میں اس کو خریدا گیا اور اس کو مسجد بنایا گیا. بعد میں مسجد کے اندر ہی دربار یزید بنایا گیا. بلاد شام میں ایک ہسٹورک بات اور سن لیجیے کہ یہاں پر غسیل ملائکہ، وہ صحابی رسول بھی دفن ہے دمشق میں، کہ جن صحابی رسول کو غسل دینے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو بھیجا. وہیں پر حضرت کے پہلے مؤذن اور حضرت کے خزانچی حضرت بلال بھی وہیں دفن ہے، قبرستان غریبہ میں، غریبوں کے قبرستان میں. بیک گراؤنڈ میں یہ بھی سمجھتے چلیے کہ زنجبار کی ملکہ میمونہ جو اپنے باپ کی جدی پشتی سلطنت چھوڑ کر سادات کی غلامی کنیزی میں مدینہ آئی تھی، وہ بھی وہیں دفن ہے. جن کا لقب بن گیا تھا فضہ، جو آئی تھی فاطمہ کی کنیز بن کر، نکلی سادات کی ماں بن کر. تو مولانا فرمائیں یہ ایک اور ہسٹورک بیک گراؤنڈ بھی سن لیں
کہ شہدائے کربلا جتنے بھی ہیں، ان شہدائے کربلا میں سوائے حر کے اور سوائے امام حسین کے سب کے سر دمشق میں دفن، وہ قبرستان غریبہ کے سامنے جو مشہد رؤوس شہداء کربلا ہے، سر حضرت غازی کا سر وہیں پر، حضرت قاسم کا، علی اکبر کا، علی اصغر کا، اور محمد کے، برادران عباس کے، سب کے سر وہاں دفن ہیں۔ اس اعتبار سے بھی یہ جگہ بہت ہسٹورک ہے، شام کی سرزمین، اس اعتبار سے بھی بہت۔ ایک بات اور بھی سمجھتے چلیں کہ اللہ آپ کو لے جائے انشاءاللہ جلدی شام کا راستہ کھلے، آپ دیکھیں گے وہاں پر ایک مصلی ہے، یہیں جہاں پر اصحاب کہف کی غار ہے۔ اصحاب کہف کے بارے میں 2-3 احتمال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دمشق میں وہ تھے اور دمشق سے غائب ہوئے، ایک یہ ہے کہ فلادلفیا، یہ جو آپ کا فلادلفیا ہے اسی طریقے سے ایک لفظ ہے فلادلفیا، یہ پرانے زمانے میں اسے کہتے تھے فلادلفیا، آج اسے کہتے ہیں عمان جو جارڈن میں۔ ہاں، یہ فلادلفیا میں وہ گئے تھے اور وہیں پر وہ مسجد میں نے خود دیکھی ہے، وہ غار بھی میں نے خود دیکھی ہے کہ جس غار میں یہ موجود ہیں، ابھی بھی زندہ ہیں، اور یہ ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھیوں میں شمار ہوں گے۔ امام جب آئیں گے تو اصحاب کہف، تو یہ اصحاب کہف جو شام والی روایت کو مانا جائے تو وہیں بالکل ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر ایک مصلی رکھا ہے جس پر بہت سارے انبیاء نے، بروایت 40 انبیاء نے اس مصلی پر نماز ادا کی۔ وہ اصلی مصلی آج بھی موجود ہے۔ یہ بیک گراؤنڈ آپ ذرا سمجھتے چلے، وہی بالکل سامنے، اسی مصلی سے نیچے اترے تو سامنے ایک بہت بڑا پہاڑ ہے جو آج بھی رو رہا ہے۔ یہ وہ پہاڑ تھا جس جگہ پر حضرت حابیل علیہ السلام کا قتل ہوا تھا۔ اس دن سے وہاں باقاعدہ ایک آنکھ بنی ہوئی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، آپ نے بھی دیکھی ہوگی، نہیں تو اب جائیے گا دیکھیے گا، آج بھی اس سے ایک ایک آنسو رستا ہے، اور قیامت تک یہ پہاڑ اس مظلوم کے قتل اور شہادت پر روتا رہے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک اور ثبوت مل گیا مظلوم کے حق میں رونے کا۔ انسان تو انسان، جمادات بھی روتے ہیں اگر کوئی مظلومیت سے شہید ہو۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ وہ پہاڑ آج بھی رو رہا ہے، اس پہاڑ میں آنکھ بنی ہوئی ہے، آج بھی وہ پہاڑ رو رہا ہے۔ وہیں پر ایک دختر نیک اختر مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام ہیں، جن کا نام ہے سکینہ بنت علی۔ یہ ہم نے بھی جب پہلی مرتبہ زیارت کی تو غیر مانوس تھے، تاریخ میں ہم نے پڑھا نہیں تھا، پتہ چلا حضرت کی ایک اور صاحبزادی تھی سکینہ بنت امیر المؤمنین، جو یہاں پر دفن ہوئی۔ عرصہ دراز تک، صدیوں تک ان بی بی کا مقام غائب رہا۔ پھر ان بی بی نے باقاعدہ ایک عالم دین جو اس وقت حیات ہے، زندہ ہے، میرے وہ دوست بھی ہیں، مجتہد ہیں، وہ وہیں رہتے تھے شام میں، آج کل شاید واپس ایران چلے گئے ہوں، انہوں نے خود مجھے یہ واقعہ بتایا، بعد میں پوری کتاب بھی لکھی کہ عالم رویا میں بی بی آئیں اور آ کر کہا میں علی امیر المومنین کی بیٹی ہوں، میں فاطمۃ الزہرا کی بیٹی ہوں، مجھے آپ میری قبر کا نشان یہاں سے نکالیں اور روضہ بنائیں۔ آج وہاں پر بہت بڑا روضہ سکینہ بنت امیر المومنین علیہ السلام کا بھی بنا ہوا ہے۔ ایک اور بیک گراؤنڈ جسے زیادہ اہمیت دینی چاہیے وہ ہے فاتح شام سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا روضہ، جناب رقیہ بنت الحسین، جن کا لقب ہے سکینہ، سکینہ کے لقب سے انہیں پکارا جاتا ہے، یہ بھی وہیں پر
دفن ہیں بیوی, اللہ تعالیٰ ان کے روزوں کی حفاظت فرمائے, اور شیعیان علی ابن ابی طالب اور محبان اہل بیت اہل سنت والجماعت کی بھی حفاظت فرمائے, اور القاعدہ کو, اخوان المسلمون کو, اور یہ جتنی بھی سعودی عرب کی پیڑ جماتے ہیں, اللہ ان کو ذلیل و رسوا کرے اور شام کو دوبارہ سے آباد فرمائے. یہ مختصر سی بیک گراؤنڈ تھی جو میں نے چاہا کہ آپ کی خدمت میں آج میں نظر کر دوں. فی البدی جب آقا نے یہ شام کا ذکر کیا تو میں نے کہا چلیے میں بھی ذرا سا شام کے بارے میں آج ذکر کر دیتا ہوں. بہت سارے اور اصحاب بھی وہاں پر دفن ہیں, جن میں مثلا مشہور صحابی جو ہیں وہ حضرت عمار ابن یاسر ہیں, جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا ستقتلک فئۃ باغیۃ, ان قریب تجھے ایسا گروہ قتل کرے گا جو باغی ہوگا, اور آپ کو اللہ لے جائے وہاں. آپ دیکھیں گے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, حضور کی ایک حدیث لکھی ہوئی ہے قبر کے اوپر. جناب عمار کی وہ جو قبر ہے, اب تو روضہ بن گیا ہے, جب قبر تھی اس وقت میں نے دیکھا تو وہاں لکھی ہوئی تھی یہ حدیث, العمار مع الحق والحق مع العمار. عمار حق کے ساتھ ہے, حق عمار کے ساتھ ہے. میں نے اپنے استاد بزرگوار سے پوچھا, میں نے کہا قبلہ ہم نے تو سنا تھا کہ علی مع الحق والحق مع علی, یہاں لکھا ہے العمار مع الحق والحق مع العمار, تو انہوں نے فرمایا المراد من الحق علی بن ابی طالب, علی عمار کے ساتھ ہے, عمار علی کے ساتھ. یہ حضرت عمار ہیں جو بڑے وفادار ہیں, جن کے والد یاسر ہیں, جن کی والدہ سمیہ ہے. اسلام میں جو پہلی شہیدہ ہے راہ خدا کی وہ انہی عمار کی والدہ ماجدہ, وہ بھی ہاں شہید راہ خدا ہے, باپ بھی اور ماں بھی, اور ان کو بہت زیادہ ٹارچر ہوا, خاص طور پہ عمار کو بھی یاسر کو بھی, اور ان کے بلکہ سینے پہ پتھر رکھ دیا گیا تھا اور ان سے کہا گیا تھا کہ انکار کرو, اور قرآن نے یہ کہا کہ ان کا جو دل تھا مطمئن بالایمان اکرہ قلبہ, مجبور کیا گیا مگر ان کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن تھا. یہ بھی دفن ہے میدان صفین میں, صفین کے میدان میں, میدان صفین بھی یہی تھا, یہاں مولا علی کے قدم بھی لگے ہوئے ہیں. وہ چشمہ بھی موجود ہے جہاں مولا علی گئے تھے اور جا کے پوچھا تھا راہب سے کہ میرے لشکر کو پیاس لگی ہے, این الماء, کہاں ہے پانی, تو اس نے کہا الا فرسخین, 6 میل کے فاصلے پہ ہے. مولا علی نے کہا اتنا تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم 6 میل جائیں. وہ راہب کہتا ہے کہ انہوں نے, اس جوان نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر ایک پتھر کو ماری تو وہاں سے چشمہ ابل آیا, اور چشمہ ایسا ابلا کہ جیسے کوثر ہوتا ہے. پتہ چلا شام نے ہمیں ایک بات اور بھی بتا دی کہ مولا علی قیامت کے محتاج نہیں ہے کہ کوثر کا حوض ہو تو پلائے, مولا علی جہاں پاؤں کی ٹھوکر مار دے وہیں پہ کوثر. اللہ سلامت رکھے آپ کو. تو اب یہ میدان ظاہر ہے کہ صفین ہے وہاں پر. صفین کو صفین اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اصل میں تھا صفین, جیسے عرض کیا نا دمشق تھا, وہ پھر دمشق ہو گیا, پھر دمشق ہو گیا. تو یہ عرب پلے اراؤنڈ کرتے رہتے ہیں الفاظ کے ساتھ. اصل میں تھا صفین, 2 صفیں, ایک صف غریب شام کی, ایک امیر المومنین کی, 2 صفیں, اس لیے اسے صفین, پھر بعد میں بن گیا صفین. دراصل میں یہ صفین ہے کہ 2 صفیں تھیں, ایک حق کی صف تھی اور ایک باطل کی صف تھی. وہاں پر ہی میدان ہے صفین کا, اور وہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک وہ صاحب بھی, صحابی رسول بھی دفن ہے کہ جن کو حضور نے بلایا تھا اور انہوں نے دیر کر دی تھی, حضور نے پھر بلایا تھا. ہاں عبداللہ ابن, کیا نام تھا, ابی بن کعب. شاباش, ابی ابن کعب. ابی ابن کعب سے کہا تھا کہ تم نے ہماری پہلی آواز نہیں سنی تھی, تو انہوں نے کہا سرکار سنی ضرور تھی مگر میں نماز پڑھ رہا تھا. تو حضور نے پوچھا تمہیں نماز کس نے سکھائی ہے؟
تو معذرت خواہ ہوئے. اس وقت یہ آیت آئی تھی یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اللہ اور اس کا رسول جس حال میں پکارے اس حال میں آؤ. نماز پڑھ رہے ہو تو نماز چھوڑ کے آؤ, اس لیے کہ اصل نماز تمہیں پکار رہی ہے. وہ ابی ابن کعب طبیعی موت مرے تھے, وہ بھی وہیں اتفاق سے دفن ہے میدان صفین کے اندر. اب بات بہت طویل ہو جائے گی. حضرت اویس قرنی بھی وہیں پہ دفن ہے جو صفین میں مولا علی کے ساتھیوں میں تھے اور شہید ہوئے غریب شام کے ذریعے. یہ صحابی نہیں ہے, یہ تابعی ہے. یہ یمن کی طرف ہے قرن, غلط فہمی نہ ہو, یہ یمن. تو وہاں سے ایک روز حضور نے کہا تھا کہ مجھے قرن کی طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے, اس لیے کہ اویس چلے تھے حضور کو ملنے کے لیے. حضور کا مقام یہ ہے کہ کوئی زائر بھی آئے جس نے حضور کو دیکھا بھی نہ ہو تو اس کا گھر جنت بن جاتا ہے آقا کے صدقے. مجھے قرن سے خوشبو. یہ وہی اویس قرنی ہے جنہوں نے اپنے 32 کے 32 دانت عشق مصطفیٰ میں توڑ لیے تھے. اور آج آپ کو بتا دوں یہ جو بینانا ہے کیلا, یہ آپ کو پتا ہے اس کی شان نزول کیا ہے؟ آج ذرا کیلے کی شان نزول سن لیں. جب حضرت اویس قرنی بغیر دانتوں کے ہو گئے تو وہ کھانا کیسے چبائیں؟ تو اللہ کی ذات نے جنت سے کیلا بھیجا, یہ اویس قرنی کے لیے آیا. بس اب میں ظاہر ہے کہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں, ورنہ میں سارے اصحاب کا بھی ذکر کرتا جو وہاں دفن ہے. بس آخری بات سن لیجئے, اس سے زیادہ میں طویل زحمت آپ کو نہیں دوں گا. ہم اتفاق سے, مجھے تو خیر معلوم نہیں تھا کہ آقا آج شام کا ذکر کر دیں گے اور میں شام پہ پوری مجلس پڑھ دوں گا. میں راستے میں مجالس سنتا ہوں, رات کو بھی میں بند وغیرہ سنتا رہتا ہوں. تو اتفاق یہ کہ کل رات کو میں نے جو بند سنے اس میں ایک بند یہ تھا جس کا میں 2 جملوں میں کہہ کے آگے بڑھ کے بس مسائل پڑھ کے ختم کرتا ہوں کہ جناب زینب نے امام سجاد سے کہا, مجلس تھی شام کی, یاد ہے نا, ایک شام ہے ملک, شام ملک ہے, ایک شام ہے شہر, اور ایک شام ہے وقت. یہ شام کا وقت ہے نا, فلاں شام فلاں کے نام. اب ذرا جملہ سنیے. بی بی زینب کہتی ہیں بیٹا سجاد, میں نے ایک شام دیکھی تھی بھائی کے ساتھ 28 رجب کو, جب ہمارا قافلہ نکلا تھا نانا کے مدینہ سے. دوسری شام بیٹا سجاد میں نے دیکھی جب میرے بھائی سارے کے سارے مارے گئے, شام غریب. پہلی شام مدینہ سے نکلنے والی شام, عصر میں نکلے تھے, مضافات مدینہ میں شام ہو گئے, پہلی وہ شام. دوسری شام شام غریب, جب بابا آئے تھے, جب بابا سے شکوہ بھی کیا تھا. اللہ اکبر, یہ دوسری شام. اب جو جملہ میں کہنے جا رہا ہوں, ہمارے ذاکروں نے, ہمارے عزاداروں نے, شاعروں نے کمال کیا ہے. کہا بیٹا سجاد یہ 2 شامیں تو میں دیکھ چکی, اب میں تجھ سے پوچھتی ہوں اس تیسری شام میں کیسے داخل ہوں؟ میرے ساتھ 9 بھابیاں, 9 بھائیوں کی. اللہ اکبر. بس یہی میں نے کہنا تھا. آگے میں نے بس اب 2-3 جملے ہی کہنے ہیں. یہ جو شام ہے, شام عجیب مصیبت ہے. شام بڑی عجیب مصیبت. سید سجاد بڑے ثابت تھے. سید الصابرین لکھا ہے لقب, صابروں کے سردار سید الصابرین. آدم, نوح, ایوب, یعقوب, یوسف سب سے بڑے صابر. مگر جب شام میں آئے نا تو ایک مرثیہ جو کہا نا اس میں دم نکلتا ہے پڑھتے. فرماتے ہیں اقاد ذلیلا فی دمشق کاننی عبد من الذنب غاب نصیر. شام میں تو میں ایسے
ہیمولیٹ کیا گیا جیسے افریقہ کا کوئی غلام ہو جس کا کوئی آقا ہی نہ ہو. اللہ دیکھا آپ نے شام کتنی سخت ہے شام. بلکہ عابد بیمار کا یہ مشہور جملہ ہے کہ جب کوئی پوچھتا کہ سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی تو فرماتے ہیں الشام الشام الشام. سب سے زیادہ تکلیف شام میں. امام وقت امام چہاروں بڑے صابر ہیں, بڑے مجاہد ہیں. ان کے امتحانات کا مقابلہ تو کائنات کا کوئی بشر نہیں کر سکتا. قبلہ علامہ حسین بخش نے ایک مرتبہ کمپیرزن کیا تھا. فرماتے تھے میرے مولا حسین کا کوئی کمپیرزن نہیں کسی کے ساتھ, بڑے صابر ہیں, مگر جس امتحان سے ان کا بیٹا گزرا اس سے تو حسین بھی نہ گزرے. حسین نے اپنی بہنوں کا کھلا ہوا سر زندگی میں نہیں دیکھا. غازی بھی اس امتحان سے نہیں گزرے. بلکہ میں یہ کہتا ہوں جس ہمارے معصوم اور قریب معصوم کو جس چیز سے زیادہ انس تھا اسی کے بارے میں امتحان لیا گیا. بتاؤں میں جملہ, مولا حسین کو پیاس بہت لگتی تھی. آپ کو پیاس کے امتحان میں مبتلا کیا گیا. غازی کو نبی زادیوں کی چادروں کا بڑا احساس. اللہ اکبر. اکبر کو اپنے بابا کے دفاع کا بڑا خیال تھا. عجیب ہے. اور سید سجاد کا عالم یہ ہے شب عاشور میں راوی نے لکھا کہ جب شب ڈھل رہی تھی اور میرے مولا امام حسین کی صاحب تسبیح و تحلیل و تقدیس میں مصروف تھے, تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے, آواز آ رہی تھی خیموں تک. عابد بیمار عصا کی ٹیک پہ آئے اور اگر اپنے بابا سے کہتے بابا کیا یہ ممکن نہیں کہ آپ کے اصحاب کے خیمے میری پھوپھیوں کے خیموں سے ذرا دور لگا دیے جائے. کہا بیٹا کیوں؟ کہا وہ پڑھتے تو نماز ہے, پڑھتے قرآن ہے, مگر میری غیرت برداشت نہیں کرتی کہ آپ کے اصحاب کے قرآن کی آواز میری پھوپھیوں کے کانوں پہ پہنچے. جس کی غیرت کا یہ عالم تھا اسے در در پھرایا گیا, اسے بازار بازار پھرایا, دربار دربار. اللہ اکبر. بس ماشاءاللہ طویل جہنت نہیں دی, مجلس ختم ہو گئی. دو کے دو جملے ہو گئے, صرف دو. ایک جملہ یہی کہ کسی نے پوچھا کہ سید سجاد سے, پڑھوں گا دو ہی جملے مگر انشاءاللہ شاہ جی رہیں گے یاد. پہلا جملہ سن لیجیے. سید سجاد سے پوچھا کہ آپ جو فرماتے ہیں سب سے زیادہ تکلیف آپ کو شام میں, شام میں کوئی انوکھا ظلم؟ امام فرماتے ہیں 5 لاکھ تماشبین میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے سروں کا تماشا کرنے کے لیے موجود. بازار سجے ہوئے تھے, دربار سجے تھے, شراب کے دور چل رہے تھے, مغنیاں گانا گاتی تھی. میرے بابا کا سر نچلی سیڑھی میں رکھا تھا, خیزوران کی چھری سے میرے بابا کے لبوں پہ لگاتا اور پھر کبھی میری پھوپھی کی طرف دیکھ. اللہ اکبر. آخری جملہ سادات مومنی ماشاءاللہ معصومین اسکول. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بھی سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارے کوآرڈینیٹر کو, ایڈمنسٹریٹر کو, جاوید صاحب کو, ان کی بیگم صاحبہ پرنسپل کو, آغا کو, ہمارے تمام والنٹیئرز کو, اراکین کو, پیرنٹس کو سلامت رکھے. آغا طاہر کو بھی اللہ جزا دے جو تحریک دینداری کا علم اٹھائے ہوئے ہیں. میرے عزیزوں یہ جگہ بڑی مشہور ہے. مجھے اس دن بھی جاوید صاحب نے کہا تو آج میں نے اس لیے بھی یہ مجلس قبول کر لی تھی کہ میں چاہتا ہوں رمضان کی قبولیت کے لیے اس جگہ میں آخری خدمت کروں. ودا کرے آج رمضان کو. یہاں پر بڑی عقیدت والی مجلس ہوتی ہے, بڑا گریہ ہوتا ہے, بڑے خلوص سے رویا جاتا ہے. ایک کا ایک جملہ سن. جناب زینب سے کسی نے پوچھا بی بی سارے واقعے میں 28 رجب سے لے کر
اور آج ربیع الاول تک سب سے زیادہ تکلیف کہاں؟ جب بھائی کا سر کٹ رہا تھا، جب غازی کے بازو قلم ہو رہے تھے، جب اصغر کے گلے میں تیر لگ رہا تھا، یا اکبر کے سینے میں نیزہ لگ رہا تھا، کہاں تکلیف زیادہ ہوئی؟ بیوی نے کہا نہیں، نہ کربلا بھائی کی لاش پہ دوڑتے گھوڑوں سے بھی اتنی تکلیف نہ ہو، عبید اللہ ابن زیاد کے دربار کی پیشی سے بھی اتنی تکلیف نہ ہوئی، کوفہ اور شام میں جو پتھر مارے گئے مجھے وہ تکلیف بھی نہ ہوئی۔ کامل بی بی کون سی تکلیف سخت ہوئی؟ جملہ سنیے گا، بی بی کہتی ہے لیتنی مت قبل ان اتکلم بیزید، مجھے موت آ جاتی یزید جیسے شرابی سے مجھے بولنا نہ پڑتا۔ جب میں بولنے لگی یزید سے سمجھے